وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہی کون و مکان رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، ہم ہندوستانی مسلمانوں پر یہ تو سارے ہی سلاسل کا کرم و احسان ہے، اور تمام سلاسل کے بزرگوں نے ہندوستان کی سرزمین میں تشریف لا کر اسلام کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ہے. لیکن سلسلے اور تبلیغ اسلام کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانی جن سلاسل کی ہندوستان میں ہے، ان میں سلسلے چشتیہ کا نام آب زر کے لکھنے کے لائق ہے. زبردست احسان ہے ہم ہندوستانی مسلمانوں پر سلطان الاولیاء خواجہ میر حضرت سیدنا غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کا، اور آج کے خلفاء کا، آج کے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین بختیار کاکی، ان کے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، ان کے خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت علاء الدین صابر کلیری، آئین ہند بابا سراج الدین، بابا سراج الدین کے خلیفہ حضرت علاء الحق پنڈوی، ان کے خلیفہ شاہ نور عالم جو ان کے صاحبزادے بھی ہیں، اور ان کے خلیفہ مخدوم سمنا شہنشاہ سمنان حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بھی ہیں. شاہ نور عالم کے خلیفہ شاہ صاحب لقمانی پوری، شاہ مینا لکھنوی، صفی پور شریف، خاندان برکات، کالپی شریف، بلگرام شریف، یہ وہ مشائخ طریقت ہے جن کا ہندوستانیوں پر زبردست احسان اور کرم ہے، اور اسلام کی نشر و اشاعت میں ان کا ایک زبردست حصہ ہے. مختصر سے وقت میں سلطان الہند عطائے رسول سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں قیادت عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے آپ ہی کی ذات کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے. آپ کا نام معین الدین حسن، آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین حسن، آپ کی والدہ
ام الورا جو بی بی ماہ نور سے مشہور ہے. نام معین الدین سید حسن. ولادت سجز ایک مقام ہے عراق میں. وہ گاؤں آج بھی موجود ہے جہاں سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. اب اسے سجستان کہا جاتا ہے. اور اس زمانے میں جب آپ کی ولادت ہوئی تو اسے سجس کہا جاتا تھا، جو تصحیف اور غلطی کی وجہ سے تاریخ کی کتابوں میں سنجر کہا جانے لگا، اور اس طرح سجزی سے آپ سنجری ہو گئے. یہ ناقلین کی غلطی ہے، ورنہ حقیقت میں جس گاؤں میں آپ پیدا ہوئے اس کا نام سنجر نہیں بلکہ سجز ہے، جو اب سجستان کے نام سے مشہور ہے. 537 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. آپ کی تاریخ ولادت ہے 537 ہجری، اور تاریخ وصال ہے رجب کی 6 تاریخ 633 ہجری. تاریخ ہمارے بچے یاد رکھیں. تاریخ ولادت 537 ہجری اور تاریخ وصال 6 رجب 633 ہجری. آپ نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں. والدہ کی طرف سے آپ حسینی ہیں اور والد کی طرف سے آپ حسنی ہیں. اس طرح آپ نجیب الطرفین سادات میں سے. آپ کی والدہ بی بی ماہ نور بیان فرماتی ہے کہ جس دن میرے بیٹے معین الدین حسن میرے شکم میں آئے، اسی دن سے میں اپنے گھر میں انوار و برکات کا خزانہ محسوس کرنے لگی. نہ صرف میرے عزیز و اقارب بلکہ جو لوگ میرے دشمن تھے وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے. اور فرماتی ہے کہ جب روح ڈالی گئی 120 دن کے بعد شکم میں روح ڈال دی جاتی ہے. تو فرماتی ہیں کہ جب سے روح ڈالی گئی اس وقت سے لے کر ولادت تک میں نصف اللیل کے بعد اپنے شکم سے تسبیح و تہلیل کی آواز سنتی تھی، اور میں اسی آواز میں مست ہو کر صبح تک رہتی تھی. ہر وقت نصف اللیل سے صبح صادق تک میرے شکم سے تسبیح و تہلیل کی آواز آتی رہتی تھی. آپ کے والد محترم سید غیاث الدین حسن اپنے وقت کے بہت جید عالم تھے. ماں کا انتقال تو بچپن ہی میں ہو گیا تھا. آپ کی پرورش آپ کے والد محترم سید غیاث الدین حسن نے فرمایا. کیونکہ جید عالم تھے، روحانی گھرانہ تھا، اس لیے 9 سال کی عمر تک پہنچتے سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف قرآن کریم کا حفظ مکمل فرما لیا بلکہ حدیث و فقہ کی بہت ساری کتابیں وہاں آپ نے اپنے والد کے پاس ہی رہ کر پڑھ لی. پھر والد کی اجازت سے سجستان کے مختلف درسگاہوں میں مختلف علماء و مشائخ کی بارگاہ میں آپ گئے اور علم شریعت کی آپ نے تکمیل فرما دی. 15 سال کی عمر میں آپ کے والد محترم کا بھی وصال ہو گیا. کیونکہ والد محترم بڑے ہی خوشحال تھے. انہوں نے وراثت میں پنچکی اور انگوروں کا ایک باغ چھوڑا تھا. والد کے سال کے بعد سرکار غریب نواز اسی پنچکی اور انگوروں کے باغ سے اپنا ذریعہ معاش اسے بنا کر اپنا معاش حاصل فرماتے رہے. لیکن اللہ نے ان کو تو کسی اور کام کے لیے پیدا کیا تھا. ایک دن انگوروں کے باغ میں
درختوں کو سینچ رہے تھے۔ اسی درمیان میں اس علاقے کے بڑے مشہور مجذوب حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اپنے زمانے کے مجاذیب کے سردار تھے، آپ کے باغ میں آ گئے، غریب نواز کے چہرے پہ نظر ڈالی، آپ نے محسوس فرمایا کہ آج یہ انگوروں کے باغ کی باغبانی کرنے والا کل اسلام کے درخت کی باغبانی کرے گا۔ ہزاروں کفار و مشرکین اس کے دست انور پر دامن اسلام میں داخل ہوں گے۔ فوراً آپ نے اپنی صدری سے کھلی کا ایک ٹکڑا نکالا، اپنے منہ میں رکھا اور سرکار غریب نواز سے فرمایا اسے کھا جاؤ۔ سرکار غریب نواز کا جو خاندان تھا وہ درویشوں کا بہت زیادہ احترام کرتا تھا۔ فوراً آپ نے اس جلی کو کھا لیا، کھلی کو کھاتے ہی ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ اس مجذوب کی نظر کرم سے ایسا انقلاب آیا کہ فوراً آپ نے اپنی چکی بیچ دی، اپنے انگوروں کا باغ بیچ دیا اور سب صدقات و خیرات کر کے طریقت و معرفت و حقیقت کا علم حاصل کرنے کے لیے اسلامی ملکوں کے سفر پہ نکل پڑے۔ آپ کا عالم شباب ہو چکا تھا، مختلف ملکوں میں مختلف مشائخ کے ہاں حاضری دیتے رہے، مگر ہر جگہ یہی جواب ملتا تھا کہ آپ کا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کا حصہ جہاں ہے وہاں آپ خود ہی پہنچ جائے گا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ سرکار غریب نواز پھر بغداد شریف پہنچے۔ یہ دور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑھاپے کا تھا اور غریب نواز کا دور شباب تھا۔ یہ نوجوان تھے، سرکار غوث بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن جیسے یہ خانقاہ غوثیہ میں پہنچے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانقاہ کے منتظمین سے فرمایا میرے خالہ زاد بھائی معین الدین حسن آئے ہیں، لہذا ان کا انتظام میرے خاص حجرے میں کیا جائے۔ ملاقات ثابت ہے، رشتہ بھی آپ کو سمجھ میں آیا، آپ نے خود فرمایا کہ میرے خالہ زاد بھائی ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ماموں بھانجے کا رشتہ تھا، مگر صحیح یہی ہے کہ وہ خالہ زاد بھائی ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ غریب نواز ماموں لگتے تھے اور سرکار غوث اعظم بھانجے لگتے تھے، بہرحال ایک قریبی رشتہ دار۔ لیکن آپ نے جو ارشاد فرمایا خادمین سے، یہی فرمایا کہ میرے خالہ زاد بھائی معین الدین حسن میری خانقاہ میں تشریف لائے، خاص میرے حجرے میں ان کے ٹھہرنے کا انتظام کیا جائے، اور اس طرح سرکار غوث اعظم کے مخصوص حجرے میں آپ نے قیام فرمایا۔ کتنے دنوں تمہار ہے؟ 3 طرح کی کتابوں میں تاریخ ملتی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ 3 روز تک، ایک قول یہ ہے کہ 40 روز تک، ایک قول یہ ہے کہ 6 مہینے تک۔ یہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رہ کر طریقت و معرفت کو اور حقائق کے منزلیں طے فرماتے رہے۔ ظاہر غوث اعظم کی نظر آپ کو معلوم ہے کہ چور آتا ہے تو اسے ابدال بنا دیا جاتا ہے، ایک نظر میں ابدال بنا دیا۔ 3 مہینے تک، 3 دن تک، 40 روز تک، 6 مہینے تک آپ نے تربیت فرمائی، تو آپ نے کیا کچھ عطا کیا ہوگا وہ دینے والا جانے اور لینے والے غریب نواز جانے۔ آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا معین الدین حسن مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے، جہاں ہے وہاں تم خود ہی پہنچ جاؤ گے۔ اور پھر سینے سے چمٹا کر اسم اعظم کی تعلیم دیا سرکار غوث اعظم نے حضرت سیدنا غریب نواز کو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب جب تم آؤ گے تو ہماری اور تم سے ملاقات نہیں ہو پائے گی۔
میں دنیا سے گزر چکا ہوں، اب کی بارگاہ سے اجازت ملنے کے بعد بغداد شریف کے دیگر خانقاہوں میں بزرگوں کے ہاں تشریف لے گئے، لیکن ہر جگہ یہی جواب ملتا تھا کہ آپ کا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے، جہاں آپ کا حصہ ہے وہاں پہنچ جائیں گے۔ آپ اپنے شیخ کامل کی تلاش میں مختلف ملکوں اور مختلف خانقاہوں میں جاتے رہے، یہاں تک ایک مشہور قصبہ اور دیہات تھا ہارون۔ اس قصبے ہارون میں یہ پہنچتے ہیں تو یہاں پر ایک بڑی مشہور خانقاہ تھی حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جہاں اکابر مشائخ آپ کے زیر تربیت رہ کر معرفت و طریقت و حقیقت کے مناظر طے کر رہے تھے۔ لیکن جب حضرت خواجہ غریب نواز قریے ہارون میں داخل ہوئے تو حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی اپنے خانقاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی قریب ہوئے فرمایا معین الدین حسن، آنے میں تم نے بڑی تاخیر کر دی، میں تمہاری انتظار میں زندہ ہوں۔ سینے سے لگایا، خانقاہ میں لے گئے۔ اکابر مشائخ موجود تھے۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی کی خانقاہ میں بغیر کسی تاخیر کے آپ نے فرمایا کہ غریب نواز کے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ سرکار غریب نواز نے یہ بھی پوچھا تھا حضور میں پہلی بار آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو مجھے نام معلوم ہے؟ اب آپ کا جواب سنیے، فرماتے ہیں ارے بھائی ہندوستان کے بادشاہ کو کون نہیں جانتا ہے، ہندوستان کے شہنشاہ کو کون نہیں جانے گا۔ پھر اندر لے گئے، مشائخ طریقت بڑے بڑے اکابر موجود تھے۔ فرمایا وضو کر کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ نماز پڑھی، فرمایا اب سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیجیے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی، پھر فرمایا 60 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیجیے۔ 60 بار سبحان اللہ پڑھا۔ پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کے دست انور کو اپنے ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف سر اٹھایا، فرمایا اللہ میں نے معین الدین حسن کو تجھ تک پہنچا دیا۔ ایک نظر میں واصل اللہ فرمایا خواجہ عثمان ہارونی نے۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں صرف 24 گھنٹے کی ریاضت و عبادت ہے، اس لیے اب آپ فلاں حجرے میں تشریف لے جائیں اور 24 گھنٹے تک عبادت و ریاضت میں آپ نے کچھ تعلیم فرمایا، اس میں مصروف ہے۔ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد پھر حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیجیے۔ سرکار غریب نواز نے 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا، فارغ ہو گئے تو اپنے 2 انگلیوں کو آسمان کی طرف ایسے اٹھایا، فرمایا دیکھو اس میں تمہیں کیا نظر آ رہا ہے۔ غریب نواز نے دیکھا تو فرمایا عرش معلی میرے نظروں کے سامنے۔ پھر زمین کی طرف آپ نے دونوں انگلیوں کو جھکایا، فرمایا اب دیکھو، کہا حضور 7 زمین سے تحت الثری تک میرے نظروں کے سامنے، سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر فرمایا پھر 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لو۔ قل هو اللہ شریف پڑھا، فارغ ہوئے تو پھر اپنے دونوں انگلیوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، فرمایا اب دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ عرض کرتے ہیں اے میرے آقا، اے میرے مرشد کامل، اب تو میں حجاب عظمت کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر نیچے جھکایا، فرمایا اب دیکھو کیا نظر آ رہا ہے میرے مرشد کامل، میں 18000 عالم کو اپنے نظروں کے سامنے حاضر دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کا شکر ہے، اب تمہارا کام پورا ہو گیا، اب کچھ دنوں تک ہماری خانقاہ میں رہو اور مزید
ذکر و فکر، عبادت و ریاضت سے معرفت، طریقت و حقیقت کے مناظر طے کرو۔ تاریخ بتاتی ہے 1-2 دن نہیں، سال 2 سال نہیں، 20 سال تک سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں ہر وقت رہتے تھے۔ جہاں جانا ہوتا تھا اپنے پیر و مرشد کا بسترا زاد راہ اور سامان اپنے سر پر اور اپنے گردن پہ ڈال کر کے چلا کرتے تھے۔ مختلف ممالک میں مختلف مشائخ اور بزرگوں سے ملاقات ہوئی اور عجیب عجیب واقعات پیش آئے۔ اگر ان میں سے ایک ہی واقعہ بیان کیا جائے تو وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے عزیزان محترم بہت تیزی سے میں چل رہا ہوں۔ ایک دن پیر و مرشد نے کہا کہ چلو زیارت حرمین طیبین کرا، روانہ ہو گئے۔ اپنے پیر و مرشد کے ہمراہ سرکار غریب نواز حرمین طیبین کی زیارت کی۔ وہاں پہنچے، طواف سے فارغ ہونے کے بعد جو حجاج وہاں گئے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میزاد رحمت کدھر ہے، حتیم کعبہ کسے کہتے ہیں۔ طواف سے فراغت کے بعد سرکار غریب نواز کو خواجہ عثمان ہارونی لے کر مقام حتیم میں داخل ہوئے اور میزاد رحمت کے نیچے جو خانہ کعبہ کا پرنالہ ہے وہیں پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی، اے اللہ میں نے معین کو تیری بارگاہ تک پہنچا دیا، تو اسے قبول فرما لے۔ آپ کی زبان سے دعا نکلتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، میں نے معین الدین حسن کو قبول کر لیا۔ حج سے فراغت کے بعد سرکار غریب نواز کو لے کر حضرت خواجہ عثمان ہارونی امام النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین حفظت عطا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ حاضر، اور غریب نواز سے فرمایا آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کرو۔ سرکار خواجہ نے جیسے ہی غریب نواز کے بارگاہ میں سلام عرض کی، وہاں سے جواب آتا ہے، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ فی البر والبحر، تم پر سلام ہو اے مشائخ کے قطب جو سمندر میں بھی شیخ ہے اور خشکی میں بھی شیخ ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا کام پورا ہو گیا۔ سجدہ شکر بجا لائے حضرت خواجہ عثمان ہارونی، اور اس کے بعد پھر واپس کریے ہارون تشریف لائے۔ بہت دنوں تک آپ پھر اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ میں حاضر رہے۔ ایک دن پیر و مرشد نے فرمایا کہ اب میں حجرے میں روپوش ہونے والا ہوں، میں باہر نہیں نکلوں گا، تم نماز اشراق کے وقت میرے حجرے میں چلے آنا، میں تمہیں معرفت و طریقت و حقیقت کے کچھ مسائل اور فقر کی تعلیم دوں گا جسے تم نوٹ کر لینا۔ چنانچہ روزانہ وہ جب آپ حجرے میں روپوش ہوئے تو روزانہ نماز اشراق کے وقت سرکار غریب نواز اندر تشریف لے جاتے اور آپ کے ملفوظات اور آپ جو کچھ اشار فرماتے اسے نوٹ فرماتے۔ اسی کا نام ہے انیس الارواح، جو 28 مقالے پر مشتمل ہے، جو اس خلوت میں سرکار غریب نواز کو حضرت عثمان ہارونی نے لکھوایا تھا۔ اس کے بعد آپ فرمایا تمہارا کام پورا ہو گیا ہے۔ پھر اپنا مصلی، جبہ، کلاه 4 ترکی، وہ خاص تبرکات جو سلسلے چشتیہ میں آپ کے پاس موجود تھے، حضرت غریب نواز کے حوالے فرمایا اور فرمایا یہ میرے مشائخ کے وہ تبرکات ہیں جو اب تک مجھ پر موجود تھے، میرے پاس ہے، یہ سب تمہارے حوالے ہیں، تم جسے اس کا اہل سمجھنا میرے بعد اسے دیتے رہنا، اور اب ہماری تمہاری ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد مختلف ممالک کا سیر کرتے ہوئے اوش پہنچے۔ اوش، وہاں پر حضرت
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی کو مرید فرمایا اور پھر ان کے ساتھ حرمین طیبین کی زیارت کے لیے دوبارہ آپ روانہ ہوئے۔ خانہ کعبہ جب پہنچتے ہیں اور طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ غیر نواز، تو طواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ دعا میں مشغول ہوتے ہیں تو غیب سے ایک آواز انہوں نے سنی، معین الدین حسن تم کو میں نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، بولو کیا مانگنا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ آپ عرض کرتے ہیں مولا جب تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا تو اس کے سوا اور میں کیا چاہوں گا؟ ہاں اگر تو کرم بالائے کرم کرنا چاہتا ہے، فضل بر فضل کرنا چاہتا ہے تو قیامت تک جتنے مریدین میرے سلسلے میں داخل ہو ان کو مغفرت فرما دے، انہیں بخش دے۔ آپ نے ارشاد غیب سے آواز دی، ہاں میں تمہارے مریدوں کو مننے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دوں گا اور انہیں بخش دوں گا۔ سجدہ شکر بجا لائے غریب نماز، پھر ہر میں مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد نماز عشاء کے بعد میری آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا میرے آقا میرے خواب میں جلوہ فکن ہو گئے۔ ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، معین الدین میں نے تمہیں ہندوستان کی ولایت بخش دی ہے، اس لیے تم ہندوستان جاؤ اور اجمیر میں رہ کر اپنے تبلیغ کا مرکز بناؤ، وہ کفر و شرک کا مخزن ہے، وہاں ٹھہر کر تم اسلام کی تبلیغ کرو۔ آنکھ کھل گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سرکار نے ایک انار عطا فرمایا تھا جو جنتی انار تھا، جب حضرت غریب نواز بیدار ہوئے دیکھا ہاتھ میں انار ہے، اس کو فرماتے ہیں کہ جب میں نے کھایا تو میں نے ایسا ذائقہ دنیا کے اناروں میں دیکھا ہی نہیں۔ لیکن جب سرکار کا حکم ہو گیا کہ میرے ہندوستان کی ولایت میں بخش دیے، تمہیں ہندوستان جانا ہے اور اجمیر میں ٹھہرنا ہے، اسے تو اسلام کا مرکز بنانا ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں حیرت میں تھا کہ ہندوستان کیسے جاؤں گا، اجمیر کہاں ہے، کیسے وہاں پہنچوں گا؟ فرماتے پھر میری آنکھ لگ گئی، سرکار خان میں تشریف لائے اور پورا نقشہ ہندوستان کا سرکار نے دکھا دیا کہ یہ ہے ملک ہندوستان، اور ملک ہندوستان میں یہ جگہ ہے اجمیر کی، یہاں تمہیں جانا ہے اور یہیں پر تمہیں ٹھہرنا ہے، اسے مرکز اسلام بنانا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے پھر آپ اپنے چند مریدوں کو لے کر براہ لاہور پاکستان ہوتے ہوئے وہاں جب پہنچے پاکستان میں تو حضرت داتا ہجوی بہت مشہور بزرگ ہیں پاکستان کے، وہاں پر آپ نے 40 روز تک قیام کر کے چلہ فرمایا۔ آج بھی وہ چلہ غریب نواز کے ساتھ مشہور ہے اور وہاں موجود بھی ہے، لوگ جاتے ہیں داتا گنبت یہاں تو اس کی بھی زیارت کیا کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے جب روانہ ہونے لگے ایک شعر پڑھا تھا آپ نے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناپسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ یہ شعر پڑھ کر اجازت لی اور ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے۔ بابا قطب الدین بختیار کا بھی اور چند درویش آپ کے ساتھ تھے۔ میں نے درمیان میں بہت ساری باتیں کاٹ دی ہیں، سبزوار میں ضیاء الدین فلسفی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے۔ پھر آپ بلخ گئے تو وہاں یادگار محمد کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، یہ سب دامن اسلام میں داخل ہو گئے تو یہ سب آپ کو ہمارا تشریف لائے۔ آپ دہلی پہنچے، دہلی میں کھانڈے راؤ اس کی حکومت تھی، وہاں کا راجہ تھا۔ کھانڈے راؤ کے محل کے قریب ہی تھوڑی دور آپ نے اپنے خانقاہ کا مرکز بنایا اور دہلی سے آپ نے اشاعت اسلام کا آغاز کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ جو بیمار آتا آپ کی دعا سے اس کو شفا مل جاتی، جو حاجت مند آتا آپ دعا فرماتے اس کی حاجت روائی ہوتی۔ اتنے حسن اخلاق سے اس قدر گفتگو کا دل نشیں انداز تھا
کہ جو آپ کی بارگاہ میں پہنچتا تھا وہ آپ ہی کا ہو کے رہ جاتا تھا اور دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتا تھا۔ اس طرح دہلی میں اسلام کی اشاعت ہونے لگی۔ جب معتد مسلمان وہاں ہو گئے تو راجہ کھانڈے، اس کے راجہ کے جو وزراء تھے، روسا تھے، کھانڈے راؤ کے روسا تھے، وہ ایک دن اجتماعی شکل میں آئے اور کھانڈے راؤ سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے ہمارے دیوی اور دیوتا سب ناراض ہو گئے ہیں۔ ایک مسلمان آ کر یہاں کثرت سے لوگوں کو اسلام میں داخل کر رہا ہے، اگر آپ نے اس مسلمان کو نہیں روکا تو کہ ایسا نہ ہو کہ دیوی دیوتا ناراض ہو جائیں اور ان کا قہر و جلال تمہارے ملک کو تباہ و برباد کر دے۔ جب ان رئیسوں نے کھانڈے راؤ سے کہا تو کھانڈے راؤ نے اپنے عملے کا حکم دیا کہ جاؤ اسے اپنے دہلی سے بھگا دو۔ لیکن جتنے لوگوں کو اس نے بھیجا، یہ لوگ جب غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ کا حسن اخلاق، آپ کا دل نشین انداز، آپ کی توجہ کی بنیاد پر سب کے سب ان کے موجودگی میں کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مسلمان ہو سکے۔ اب بات اور پھیل گئی کہ وہ جتنا عملہ گیا وہ سب اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب اس نے ایک بدماش کو تیار کیا، خنجر لے کر کے جاؤ، میٹھی میٹھی باتیں کر کے جاؤ، اس درویش کو ختم کرو۔ تاریخ بتاتی وہ بدماش جب حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا تو غریب نواز فرماتے بھائی تمہیں تمہارے راجا نے جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ کام کرو نا۔ اتنا جیسے ہی غریب نواز کی زبان سے بات نکلی وہ تھر تھر کانپنے لگا، خنجر اس کے ہاتھوں سے گر گیا، دامن پہ گر پڑا، اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کھانڈے راؤ بڑا حیرت میں تھا، آخر کیسے اس درویش سے نپٹا جائے، جو جاتا ہے اسے کیا ہو جاتا ہے۔ آپ نے جب ایک معتد مسلمانوں کی جماعت وہاں تیار ہو گئی تو اپنا نمائندہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی کو دہلی میں چھوڑ دیا، کہا اب یہاں اس مرکز کو تم سنبھالو گے اور میں سرکار کے حکم سے اجمیر جا رہا ہوں۔ دہلی سے آپ روانہ ہوئے راجستھان، تو پہاڑی علاقے سے آپ تشریف لا رہے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شہاب الدین غوری اس کی فوج شکست پا کر کے اجمیر سے بھاگ رہی تھی اور اس کا ایک فوجی اسی پہاڑی جنگل میں راستہ بھٹک گیا تھا اور اسی راستے کی طرف سے غریب نواز تشریف لا رہے تھے۔ اس فوجی نے جب غریب نواز کو دیکھا قدموں پہ گر پڑا، کہا حضور آپ مت جائیے، وہ پنسلی راج بڑا ظالم حکمراں ہے، شہاب الدین کی فوج شکست کھا کے بھاگ چکی ہے، متعدد بار حملے کر چکا ہے مگر وہ فتح نہیں پا سکا ہے، آپ وہاں جائیں گے آپ کو پریشان کرے گا، آپ کو قتل بھی کر سکتا ہے۔ بات کا جواب سنیے، فرماتے ہیں وہ شہاب الدین تھا، میں معین الدین ہوں۔ اس نے اپنی فوج اپنی ہتھیار پر بھروسہ کیا تھا، مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے۔ جو لوگ فوج و ہتھیار پر بھروسہ کرتے ہیں وہ شکست کھاتے ہیں، جو اللہ و رسول پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ پاتے رہتے ہیں۔ آپ نے اس کو رخصت کیا، خود اجمیر مقدس میں آپ تشریف لائے، وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ اس